والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا جوں جوں دن گزرتا جاتا ہے روزے دار کا اور معدہ خالی ہوتا ہے، اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ خالی معدے سے پھر جو ہوا باہر آتی ہے منہ سے، اس میں گیسز کی ایک ملاوٹ ہوتی ہے، اور اس ہوا سے تھوڑی منہ سے نکلنے والی ہوا ہلکی سی بودار ہو جاتی، بدبو دیتی، فریش نہیں ہوتی. وہ بھوک کا ایک اثر ہے، وہ زبان سے جب آپ کی منہ سے جب ہوا نکلتی ہے، سانس لیتے ہیں تو وہ محسوس ہوتا ہے. عام حالات میں یہ بات خاص نکتہ، عام حالات میں کسی شخص کو وہ سانس اور اس کی وہ بدبو اس ہوا کی پسند نہیں ہوتی. مگر یہاں فرمایا حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو بھی مجھے کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے. کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری. تو بدبو ہی نہ رہی. بدبو اب آپ نے دیکھا کہ تھی بدبو اور خوشبو سے بہتر ہو گئی. تھی بدبو اور خوشبو سے بہتر ہو گئی. اس کا نقطہ کیا ہے؟ یعنی واقعہ بدبو، کیا بدبو نہ تھی؟ بولیے. تو جب ہے بدبو تو کستوری کی خوشبو سے بہتر کیسے بن گئی؟ یوں ہی تو نہیں، یوں ہی فرما سکتے تھے کہ ہے تو بدبو بھی اچھی ہے، یہ روزے دار کی بدبو بھی ہمیں اچھی لگتی ہے، یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا. مگر مقابلے میں کستوری لائے، کیونکہ عرب میں کستوری سے زیادہ قیمتی خوشبو نہ تھی. عرب میں ابتداً عربوں کو بات بتائی جا رہی ہے، ان کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ قیمتی خوشبو نہ تھی. تو فرمایا کہ تمہاری دنیا کی جو سب سے قیمتی خوشبو ہے، میرے روزے دار بندے کے منہ کی بو بھی اس سے بہتر ہے. ایک مثال دے کر بڑی بات سمجھاتی، اور فرمایا یہ بھی بات واضح کر دیں کہ اس روزے دار کے منہ کی بدبو ہمیں اچھی کیوں لگتی ہے. اچھی کیوں لگتی؟ سبحان اللہ. فرمایا یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اس لیے اچھی لگتی ہے کہ ہے تو یہ بھی بھوکا، پیٹ خالی ہے تو بو آ رہی ہے نا، اور ہے دوسرا شخص بھی بھوکا، اس کا پیٹ بھی خالی ہے معدہ، تو تبھی بدبو آتی ہے. واقعہ دونوں کا ایک ہے، مگر اس کا پیٹ اپنے کسی سبب کے وجہ سے خالی اور بدبو آ رہی ہے، اور روزے دار کا پیٹ اپنے سبب سے نہیں، فرمایا میری وجہ سے خالی. یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اس نے کھانا ممکن ہے کسی ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑا ہوگا، ممکن ہے اپنی ڈائٹنگ کے لیے چھوڑا ہوگا، اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے چھوڑا ہوگا. کھانا اس نے بھی چھوڑا ہے اور کھانا اس نے بھی چھوڑا ہے، اور اس کی بدبو بھی کھانا چھوڑنے کے باعث، اس کی بدبو بھی کھانا چھوڑنے کے باعث، مگر اس نے اپنی خاطر چھوڑا، اس نے میری خاطر چھوڑا. تو جس نے کھانا میری خاطر چھوڑ دیا، پینا میری خاطر چھوڑ دیا، اور نفس کی خواہشات میری خاطر چھوڑ دی، ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جو ہماری خاطر بھوکا رہتا ہے اس کے معدے سے بدبو اٹھے وہ بھی خوشبوئیں سے بہتر ہے. ہم اس کی حقیقت کو بدل دیتے ہیں، حیات کو بدل دیتے ہیں، چونکہ اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہو گئی، اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہو گئی. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہی، اس پر اصول قائم کر دیا کہ لوگوں یاد رکھ لو کہ روزے خالصتاً میرے لیے، خالصتاً میرے لیے، اور میں ہی ان کی جزا دیتا ہوں. مولا تو باقی عبادت بھی تو آپ ہی کے لیے، نماز اللہ کے لیے نہیں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، نماز بھی اسی کے، سب کچھ اس کا. تو خالی روزے اس کے لیے کیسے ہوئے؟ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ عبادتیں ساری اللہ کے لیے ہیں، مگر ہر عبادت میں ریا کا امکان ہے، لوگوں کے دکھلاوے کا امکان ہے. روزے میں لوگوں کے دکھلاوے کا امکان نہیں، صرف مجھے دکھانے کا کام ہے بس. نماز کو یہاں لمبے سجدے کر رہا ہے، لمبی قرات کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے،
ممکن ہے گھر پڑھے تو ایسی نماز نہ پڑھے، ہائے ہائے ہائے، مسجد میں پڑھے 50-100 آدمی دیکھ رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ دیکھیں گے نکلیں گے تو ہاتھ چومیں گے، کو بڑا ولی اللہ آ گیا، بڑا نیک متقی عبادت گزار ہے، ہاتھ شاتھ چومیں گے، دعا کے لیے آئیں گے، بزرگ سمجھیں گے، اپنا کام بن جائے گا، جیب گرم ہو جائے گی، اللہ معاف کر دے۔ آ گیا نا من اجل الخلق، مخلوق کا خیال آ گیا نا۔ بدقسمتی ہماری کہ ہم الا ماشاء اللہ اسی ڈگر پہ چل پڑے، دکھلاوے کی ڈگر پہ چل پڑے، ہر نعرہ دکھلاوا، ہر عمل دکھلاوا، اللہ پاک محفوظ کر لے ریا سے۔ تو فرمایا ہر عبادت، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، جہاد ہو، ہر عبادت میں ریا کا امکان ہے۔ اگر کوئی چاہے دکھلاوے کے لیے عمل کرنا تو دکھلاوے کا ماحول موجود ہے، میسر ہے۔ ایک روزہ وہ عمل ہے، اس میں دکھلاوا نہیں، روزہ وہ عمل ہے، اس میں اگر اس نے نہیں رکھا دکھلانا چاہے تو وہ تو روزے دار ہے ہی نہیں۔ اگر نہیں رکھا اور محض صرف اب سرکاری افطاری میں جاتا ہے، شام کو افطاریاں ہوتی ہیں نا حکومتی اور سرکاری افطاریاں، ان میں خیر سے ہی روزے دار ہوتے ہیں کوئی، اگر نہیں رکھا اور محض افطاری پر جا رہا ہے تو اللہ کے ہاں وہ تو روزے دار ہے ہی نہیں۔ جبکہ دوسرا نمازی، وہ ریاکار تھا مگر نمازی تو تھا، ریاکار تھا مگر نمازی تو تھا۔ اب اگر وہ ریاکار بنے اور روزے دار نہ ہو تو وہ تو صائم ہی نہیں، اور اب رہ گیا صائم روزے دار۔ اس کی حالت یہ، نمازی یہ تو کر سکتا تھا کہ باہر لمبے سجدے کرے، گھر میں تیزی سے ٹھونگے مار کے نماز کو معاذ اللہ ختم کر دے، یا باہر پڑھ لے اندر جا کے چھوڑ دے، وہاں یہ فرق ممکن تھا، اور یہاں اگر روزہ رکھ لیا تو اب ممکن نہیں کھا سکتا، اندر بند کمرے میں بیٹھے رہے تب بھی مجبور ہے، اور لوگوں کے سامنے پھرتا رہے تب بھی مجبور ہے۔ اگر روزہ رکھ لیا تو نہ چھپ کر کھا سکتا ہے نہ کھلے بندوں کھا سکتا ہے۔ تو فرمایا روزے دار، اس کے روزے میں ریا نہیں ہے، اس لیے ایسا عمل روزہ نہیں کہ صرف لوگوں کے سامنے کیا جائے اور چھپ کر بھی کھانا پینا منع ہے، اور چھپ کر بھی جو چیزیں چھوڑ دی وہ چھوڑ دی۔ اس کا مطلب یہ کہ اصل محرک روزے کا وہ صرف اللہ کی رضا، کہ کھانا بھی اسی کے لیے چھوڑا، پینا بھی اسی کے لیے چھوڑا، شہوتیں بھی اسی کے لیے چھوڑی۔ تو فرمایا چونکہ روزہ خلق کی ریا کے لیے ہوتا نہیں، صرف میرے لیے ہے، تو فرمایا پھر اس کا اجر بھی سارے اجروں سے جدا گانا عطا کروں گا۔ والحسنۃ بعشر امثالها، دوسرے نیکیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نیکی کرو تو 10 اجر دیتا ہوں، ایک نیکی کرو تو 10 اجر دیتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے 700 گنا تک بھی اجر دیتا ہوں، مگر روزہ اس کے اجر کی حد ہی نہیں۔ یہ مجھ پہ چھوڑ دو، جب آؤ گے تو روزے دار بن کر تو آؤ، دیکھو پھر اجر کی کیا بہاریں لگتی ہیں، کیا ذخیرے لگتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اجر کیا یہ کم ہے؟ سب سے بڑھ کر اجر کیا یہ کم ہے؟ فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ فرمایا تم 10 گنا اجر بھی بھول جاؤ، 700 گنا اجر بھی بھول جاؤ، 1000 گنا اجر بھی بھول جاؤ، یہ اگر باقی نیکیوں پر دیتا ہوں تو روزے پر کیوں نہیں دوں گا؟ یہ تو اجر سارے ملیں گے، مگر یاد رکھ لو میری خاطر کھانا پینا چھوڑ کے دیکھو، اور میری خاطر روزے دار بن کے دیکھو، تمہیں 2 خوشیاں دوں گا۔ ایک خوشی تو وہ جو دنیا میں مل جائے گی کہ سارا دن کھانا پینا چھوڑ کے جب گرمیوں کے دن ہوں گے اور افطاری کا وقت آئے گا اور ٹھنڈا پیو گے، اور اس کے پینے سے جو ایک سرور ملے گا وہ بھی 1 گنا لذت نفس ہوگی، لذت دہن ہوگی۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد اصل خوشی یہ تو افطار کے وقت ہوگی، مگر روزے دار تیری اصل خوشی اس وقت ہوگی جب تو قیامت کے دن آئے گا اور ہر کوئی میرے دیدار کے لیے ترس رہا ہوگا، اور حکم ہوگا میرے روزے دار آئے ہیں، انہیں لے آؤ میری ملاقات کرا دو۔ عند لقاء ربہ، تمہیں میری ملاقات نصیب ہوگی، میرا وصال نصیب ہوگا، میری بارگاہ کی بالمشافہہ حاضری نصیب ہوگی۔ تو سوچو اس وقت تمہاری خوشی اور لذت و حلاوت کا عالم کیا ہوگا۔